یہ کہانی ایک پرانے قصبے کی ہے جو وسیع ریگستان کے کنارے آباد تھا۔ یہاں کے لوگ اپنی زمینوں اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے، مگر ان سب کے درمیان ایک ایسا شخص بھی رہتا تھا جس کے خواب اور خیالات سب سے الگ تھے۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ایک غریب کسان تھا جس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی۔ وہ دوسروں کے جانور چراتا اور دن رات محنت کرتا، لیکن اس کا دل ہمیشہ سکون میں رہتا کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا تھا۔ قصبے کے لوگ اسے نادان اور سادہ لوح کہتے، مگر حمزہ جانتا تھا کہ اصل طاقت صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ ہر صبح وہ اپنے ریوڑ کو ریگستانی چراگاہوں میں لے جاتا، چلتے چلتے قرآن کی آیات دہراتا اور دل کی گہرائیوں سے رہنمائی مانگتا۔ لوگ اکثر اس پر ہنستے، مگر وہ اپنے یقین پر قائم رہتا۔ ایک دن اچانک آسمان پر گرد آلود آندھی چھا گئی، بجلی کڑکنے لگی۔ حمزہ نے جانوروں کو سنبھالتے ہوئے قریب کے ایک پرانے قلعے کی پناہ لی۔ یہ قلعہ صدیوں پرانا تھا اور مشہور تھا کہ یہاں کبھی ایک نیک بزرگ عبادت کرتے تھے۔ قلعے کی اندھیری دیواروں میں بیٹھ کر حمزہ نے اللہ کو پکارا، یا رب، تو ہی میرا سہارا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں، میری تقدیر تیری رضا میں ہے۔ کچھ دیر بعد آندھی تھم گئی اور حمزہ نے محسوس کیا جیسے دل کے اندر ایک نئی روشنی اتر آئی ہو۔ اس دن کے بعد اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وقت گزرا اور قصبے پر قحط آن پڑا۔ کھیت سوکھ گئے، کنویں خشک ہو گئے اور لوگ بھوک سے پریشان ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ کچھ نے اللہ سے شکایت کی، کچھ اپنے نصیب کو کوسنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر حمزہ کا دل دکھی ہوا، مگر اس نے صبر کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مشکلوں میں اللہ کو یاد کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ایک دن وہ چارہ تلاش کرتے کرتے ایک پرانے درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ وہاں ایک ضعیف عورت ملی جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ اس نے کہا، بیٹے حمزہ، اللہ پر یقین رکھو، اس کی رضا میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ یہ سن کر حمزہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہیں۔ اگلے دن وہ قصبے کے لوگوں کے پاس گیا اور کہا، ایمان دعا سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم مل کر زمینوں کو سنبھالیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ لوگوں نے اس کی بات پہلے ہنسی میں اڑا دی، لیکن آہستہ آہستہ سب کو یقین آ گیا۔ سب نے محنت شروع کی، مل جل کر پانی کے ذخیرے بنائے، کھیت دوبارہ آباد کیے۔ چند مہینوں بعد قصبے میں زندگی لوٹ آئی۔ حمزہ کا یقین اور قربانی صرف اس کی اپنی زندگی نہیں، بلکہ پورے قصبے کی تقدیر بدل گئی۔ وہ ایک عام کسان سے بڑھ کر سب کے لیے رہنما بن گیا۔ بڑھاپے تک وہ بچوں کو یہی نصیحت کرتا رہا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی رضا ہے۔ اگر ایمان اور عمل درست ہو تو اللہ کی مدد کبھی بند نہیں ہوتی۔ ایک دن حمزہ نے قصبے کی پرانی مسجد میں آخری نماز ادا کی۔ ٹوٹی ہوئی دیواروں اور محراب کے سائے میں اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیشہ وہی عطا کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ نماز کے بعد وہ مسجد سے نکلا اور ریگستانی راستے پر چل دیا۔ دن ڈھلتے سورج کے ساتھ وہ منظر سے اوجھل ہو گیا اور پھر کبھی قصبے میں واپس نہ آیا۔ اس کی جدائی نے سب کو غمگین کر دیا، مگر لوگوں نے اس کے پیغام کو دلوں میں زندہ رکھا۔ اب قصبے کا ماحول بدل گیا تھا۔ لوگ اپنے روزمرہ کاموں میں صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی محنت کرنے لگے۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ حمزہ کی تعلیمات کو قصبے کی روایت بنا دیا جائے۔ کچھ دن بعد سب نے اسے تلاش کرنے کا عزم کیا۔ وہ صحرا کی سخت ہواؤں اور اونچے ٹیلوں کے درمیان چل پڑے۔ سفر کٹھن تھا، مگر دلوں میں حوصلہ اور لبوں پر دعائیں تھیں۔ کئی دنوں بعد وہ ایک پراسرار قلعے تک پہنچے، جہاں مشہور تھا کہ حمزہ نے پناہ لی تھی۔ جب وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ ٹوٹی دیواروں کے بیچ ایک کونے میں حمزہ سکون سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایمان کی روشنی جھلک رہی تھی۔ لوگوں نے پکارا، حمزہ، تمہارا پیغام ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ واپس چلو تاکہ ہمیں اور رہنمائی مل سکے۔ حمزہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کی نمی صاف کی اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تم سب مجھے ڈھونڈنے آئے۔
मुझे हमेशा यकीन था कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो कस्बे के लोगों के साथ वापस आया। इस बार उसके कदम पहले से ज़्यादा मजबूत थे, क्योंकि उसने एक नया सबक सीख लिया था कि अल्लाह पर भरोसा और मेहनत जब साथ हों तो कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। कस्बे में दाखिल होते ही खुशी की लहर दौड़ गई। हमजा ने सबको कहा, याद रखो, अल्लाह के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जब ईमान और अमल दोनों साथ हों तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। कस्बे के लोग उसके अल्फाज पर अमल करने लगे। अब वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद के लिए भी खड़े होते। वक्त के साथ कस्बा खुशहाल हो गया और सबको ये यकीन हो गया कि अल्लाह की रज़ा और अपने अमल की ताकत इंसान को हर अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। हमजा का ईमान और भरोसा सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की तकदीर बदल गया। लोग कहते थे, हमजा हमारे दरमियान नहीं, मगर उसका पैगाम हमेशा हमारे दिलों में एक चिराग की तरह रोशन रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी से सबक हासिल किया होगा। अगर आप ऐसी मज़ीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सफ़र हमेशा कायम रहे।